محبوب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 25 سال عراق کے جنگلوں میں ریاضت کرتا رہا۔ میں لوگوں کو پہچانتا تھا مگر لوگ مجھے نہیں پہچانتے تھے۔ میرے پاس رجال الغیب اور جنوں کی جماعتیں آتیں اور میں انہیں خدا شناسی کا راستہ دکھایا کرتا تھا۔ 40 سال تک میں نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا کی، سبحان اللہ۔ 15 سال تک نماز عشاء میں ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن پاک ختم کرتا رہا۔ میرا ہاتھ دیوار میں گڑے ہوئے کیل کی طرح رہتا تھا تاکہ مجھے نیند نہ آئے، حتیٰ کہ سحری تک سارا قرآن پاک میں ختم کر لیتا تھا۔ شیخ ابو عبداللہ محمد ابن الحضر بن عبداللہ موصلی سے روایت ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتایا کہ میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی 13 سال تک خدمت کرتا رہا۔ مجھے ایک دن بھی نظر نہیں آیا کہ آپ کے ناک یا گلے سے پانی بہہ نکلا ہو، اور میں نے اس 13 سال کے عرصے میں آپ کے بدن پر مکھی بیٹھی نہیں دیکھی۔ آپ کے بدن پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ مشائخ قادریہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے آپ سے محی الدین لقب کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فرمایا، میں ایک دفعہ ایک لمبے سفر سے بغداد کی طرف لوٹ رہا تھا۔ میرے پاؤں ننگے تھے۔ مجھے ایک بیمار آدمی ملا جس کا رنگ اڑا ہوا تھا اور بڑا ہی نحیف الجسم تھا۔ مجھے اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم السلام کہا تو مجھ سے کہنے لگا کہ میرے قریب ہو جاؤ۔ میں نزدیک ہوا تو کہنے لگا کہ مجھے اٹھاؤ۔ میں نے اسے اٹھا کے بٹھایا تو اس کا جسم اچھا توانا نظر آنے لگا، اس کے چہرے پر رونق نظر آنے لگی۔ مجھ سے اس نے پوچھا، کیا تم مجھے پہچان رہے ہو؟ میں نے نفی میں جواب دیا تو کہنے لگا، میں تمہارا دین ہوں جو اس قدر نحیف اور نزار ہو گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اثر نو زندگی بخشی ہے۔ آج سے تمہارا نام محی الدین ہوگا۔ جب میں جامع مسجد کی طرف واپس آیا تو مجھے ایک شخص ملا اور مجھ سے کہنے لگا، یا سید محی الدین۔ میں نے نماز ادا کی تو لوگ میرے سامنے کھڑے ہو گئے اور ہاتھ کو بوسہ دینے لگے اور زبان سے یا محی الدین سیدی مجھے پکارتے جاتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے مجھے کسی نے اس لقب سے کبھی نہیں پہچانا تھا۔ حضرت شیخ صالح ابو مظفر ایک نیک شخص تھے اور شیخ امام علی بن میتی کی صحبت میں رہ چکے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شیخ سردار علی بن میتی جب بیمار ہوتے تو کبھی کبھی میری زمین کی طرف جو کہ ایران میں تھی تشریف لاتے اور وہاں کئی دن گزارا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ وہیں بیمار ہو گئے۔ ان کے پاس میرے غوث سمدانی قطب ربانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی تیمارداری کے لیے تشریف لائے ہوئے تھے۔ دونوں میری زمین پر جمع ہو گئے۔ اس میں 2 کھجور کے درخت تھے جو 4 برس سے خشک تھے اور انہیں پھل نہیں لگتا تھا۔ ہم نے انہیں کاٹ دینے کا ارادہ کیا تو حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک درخت کے نیچے وضو فرمایا اور دوسرے کے نیچے 2 نفل ادا کیے تو وہ پھر سے سرسبز اور شاداب ہو گئے، ان کے پتے نکل آئے اور اسی ہفتہ میں ان کا پھل آ گیا۔ حالانکہ وہ کھجور کے پھل کا وقت نہیں تھا۔ میں نے اپنی زمین سے کچھ کھجوریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ نے ان میں سے کچھ کھائیں اور مجھ سے کہا، اللہ تیری زمین، تیرے درہم، تیرے سا اور تیرے دودھ میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت شیخ اسماعیل بن علی فرماتے ہیں کہ میری زمین میں اس سال کی مقدار سے 2 سے 4 گنا زیادہ پیداوار ہونا شروع ہو گئی، اور اب میرا حال یہ تھا کہ جب میں 1 درہم خرچ کرتا ہوں تو اس سے میرے پاس سے 2 سے 3 گنا زیادہ مال آ جاتا ہے۔ گندم کی 100 بوری کسی مکان میں رکھتا ہوں تو اس میں سے 50 بوری خرچ کر ڈالتا ہوں اور باقی کو دیکھتا ہوں تو 100 کی 100 بوری ویسے ہی موجود ہوتی ہے۔ میرے مویشی اس قدر بچے جنتے ہیں
کہ میں ان کا شمار کرنا بھول جاتا ہوں، اور یہ حالت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دستگیر ربانی کی برکت سے ہوئی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دستگیر بڑے ہی منکسر المزاج، رقیق القلب، نرم طبیعت اور سادہ لوح تھے۔ اتنی بزرگ شخصیت کے اندر اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہونے کے باوجود اپنی شان و رفعت کا ذرا برابر تصور نہ تھا۔ ہر کس و ناقص سے کمال انکساری کے ساتھ ملتے تھے، سب سے محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ سادگی کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے، اثنائے راہ میں ایک گلی سے آپ کا گزر ہوا جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ افتاد طبع کے مطابق ان بچوں سے محبت و شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ بچے تو پھر بچے تھے، وہ آپ کی عظمت و شخصیت کو کیا جانیں۔ چنانچہ ایک بچہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ 1 پیسہ کی آپ ہمیں مٹھائی لا دیجئے۔ بلا تعطل آپ نے انہیں مٹھائی لا کر دے دی۔ اب تو دوسرے بچوں کو بھی جرأت ہوئی، انہوں نے بھی آپ سے مٹھائی کے لیے پیسے مانگنے شروع کر دیے، لیکن آپ نے کسی بچے سے انکار نہ کی اور سب کو ہی مٹھائی کھلائی۔ گھر کے اوپر بھی آپ کی یہی کیفیت رہتی تھی۔ آپ کی بیویوں میں سے اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی تو خود گھر کے سارے کام دست مبارک سے کر لیتے تھے، خود ہی آٹا گوندھ کر روٹیاں پکا لیتے، بچوں کو بٹھا کر کھلا دیا کرتے تھے۔ اکثر کنویں سے پانی کھینچ کر کندھے کے اوپر رکھ کر گھر لے آتے اور گھر میں جھاڑو بھی لگا دیا کرتے تھے۔ غرضے کے کسی کام سے آپ کو آر نہیں تھی۔ آپ کی یہ طرز زندگی کچھ گھر تک ہی محدود نہ تھی، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ تشریف لے جاتے یا حالت سفر میں ہوا کرتے تھے اور کسی منزل میں پہنچ کر قیام فرماتے تو وہاں کے اوپر بھی آپ کا یہی انداز ہوا کرتا تھا، یعنی اپنا تمام کام اپنے ہاتھوں سے ہی کیا کرتے تھے، آٹا گوندتے، روٹیاں پکاتے، دوسروں کو کھلاتے۔ سفر کی حالت میں اس قسم کے کاموں سے جب آپ مشغول ہو جاتے تو خدام کرام اور ان مشغولات سے آپ کو علیحدہ رکھنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے، تاکہ خدام کی کوششیں اور تدابیر اس وقت بیکار ثابت ہو جاتی جب آپ یہ فرما دیتے تھے کہ میں بھی تم جیسا ایک انسان ہوں، تم روٹیاں پکاتے ہو تو میں کیوں نہ پکاؤں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اور مقدس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ پیغمبر اسلام مدینہ طیبہ میں ہوتے تو اپنا کام خود کیا کرتے تھے، سفر میں ہوتے تو تقسیم کار خود فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی طرح کوئی نہ کوئی کام اپنے ذمے بھی لے لیا کرتے تھے۔ جب اتنی عظیم شخصیت کے مالک ہوتے ہوئے اللہ کے رسول اور لائق کے صد احترام صحابہ ان کاموں کو اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اعتراض کروں اور دوسروں کے کام اپنے سر نہ لوں۔ دور حاضر کے مقتدر رہنما، مقدس پیشوا اور صاحب ثروت حضرت غور فرمائیں، کیا وہ بھی خدام و ملازمین کے ہوتے ہوئے گھر کے کام کرنا خود پسند فرماتے ہیں؟ اگر اپنی عملی زندگی میں پسند کرتے ہیں تو ان کے لیے نعمت لازم کی بشارت ہے۔ یقیناً پروردگار عالم ان کی انکساری، عاجزی اور فروتنی اور سادگی کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اس غرور و تکبر اور دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنے اور دوسروں سے اچھا برتاؤ کرنے کو عذاب بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک نہ ایک دن دنیا میں بھی یہ بلا ذلت اور رسوائی کا سبب بنے گی اور آخرت میں بھی دردناک انجام کا باعث بنے گی۔ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدا کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کامل مطیع اور فرما بردار تھے۔ اپنی زندگی خدائے بزرگ و برتر اور ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہی زندگی گزارا کرتے تھے، اس لیے وعدہ و قول کی پابندی کیا کرتے تھے، ایفائے عہد کو نبھایا کرتے تھے۔ جب کسی سے آپ وعدہ فرماتے تو اسے ضرور پورا کیا کرتے تھے اور عہد و پیمان کی پوری پابندی کیا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ آپ کی خدمت مبارک میں آپ کا ایک عقیدت مند تاجر سفر تجارت پر روانہ ہونا لگا، جسے قبل حاضر ہوا اور دعا و برکت کی التجا کی پیش کی، جسے آپ نے فرمایا جاؤ خیریت کے ساتھ رہو گے اور سلامتی کے ساتھ واپس آؤ گے۔ خوش عقیدہ تاجر یہ پیغام سن کر اطمینان کے ساتھ روانہ ہو گیا، لیکن بعد کو الہام کے ذریعے آپ پر یہ آشکار ہوا کہ اس سفر کے دوران اس کے لیے مکمل تباہی مقتدر ہو چکی ہے۔ آپ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی کہ آپ نے تو اس سفر میں اس کو رہائی کا پیغام دیا تھا کہ وہ سلامتی کے ساتھ جائے گا اور سلامتی کے ساتھ آئے گا۔ چنانچہ خدائے بزرگ و برتر کی بارگاہ میں آپ نے دعائیں کی، التجائیں کی اور 60 مرتبہ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس شخص کی عافیت و سلامتی کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ مالک بے نیاز نے کرم فرمایا اور اس کے اوپر جو مصیبتیں آنے والی تھیں اس اندوناک کیفیت سے اس کے خواب میں پہنچ گئیں اور وہ آپ کی دعا سے بفضل الہی واپس آ گیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ مجلس میں تشریف فرماتے ایک شخص نے کہا کہ آپ یہیں تشریف رکھیں، انتظار فرمائیں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ نے انکار نہیں فرمایا اور رضامندی ظاہر فرمائی، اس جگہ پر موجود رہے۔ چونکہ آپ نے اس سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس جگہ موجود رہوں گا، اس لیے آپ ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ نہیں بلکہ 1 سال تک اس مقام پر موجود رہے اور کسی دوسری جگہ تشریف نہ لے گئے۔ یہ عین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے تجارتی سلسلہ میں اس قسم کے واقعات سے متعدد بار سابقہ پڑا ہے۔ روایت کی شہادت یہ ہے کہ ایک مرتبہ تو 3 دن تک مسلسل آپ ایک ہی جگہ پر کھڑے رہے تھے۔ الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی۔ جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے علماء کرام وعظ و نصیحت
اور دوسرے جو ہے خرافات میں پڑے ہوئے تھے، آپ نے اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اس وقت اٹھا لیا تھا۔ ابھی اس کا عزم ہی کیا تھا کہ سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے واعظ و نصیحت اور پند و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی، حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، رب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھولوں؟ سرور کائنات نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا، حضور نے 7 بار لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا اور فرمایا، جاؤ تم واعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے تو خلقت آپ کے گرد جمع ہو گئی، آپ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مجلس میں اپنے سامنے ایک کھڑا پایا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، ابا جان میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا۔ آپ نے عرض کیا، پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ شیر خدا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور پاس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا آپ سے پوشیدہ ہو گئے، اور پھر آپ کا فکر دل دنیا سے غوطے کھانے لگا، حقائق و معارف کے موتی نکالنے اور ساحل سینہ پر لالا کر ڈالنے لگا، اور ترجمان زبان کا دلال اپنی توتی بولنے لگا۔ لوگ آ کر طاعت و عبادات کی گریہ نما اور بے بہار قیمتیں گزران ان کو خریدتے، خدا کے گھروں کو ذکر الہی سے منور کیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اطراف و اکناف بغداد میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی۔ آپ کی مجلس اور واعظ میں لوگ کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر سڑک پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے امرائے شہر نے قرب و جوار کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع العریض کر دیا تھا۔ الغرض 28 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاد کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور تمام عراق میں آپ کے مریدین کثرت کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد اور بے شمار تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے اسماء گرامی بیان کیے دیتا ہوں۔ استاد میر محمد جیلانی، عبداللہ بطائمی، مکی بن عثمانی، محمد بن ابوالکلام، احمد بن اسماعیل۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی۔ آپ کی عظمت و محبوبیت مخلوق کے قلوب میں گھر کر گئی۔ دور دراز سے کٹھن منزلیں طے کر کے لوگ آنے لگے اور آپ کی مجلس و واعظ میں شریک ہونے لگے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد واعظ سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے، الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ آپ کی مجلس اور واعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضور غوث سے مآب کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ یکا یک ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے اگر سوائے سانسوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر حضور غوث
ممبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمۃ اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بغداد میں قحط پڑا، جس کی وجہ سے مجھے نہایت تنگ دستی اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی روز تک میں نے کھانا نہیں کھایا، بلکہ ہر گری پڑی چیز کو تلاش کر کے کھا لیتا تھا اور اسی پر گزارا کرتا تھا۔ ایک روز بھوک کی شدت اور بے تابی کی وجہ سے میں دریائے دجلہ کی طرف دوڑتا ہوا چلا گیا تاکہ وہاں پتے یا سبزی وغیرہ جو بھی ملے میں کھا سکوں، مگر میں جہاں بھی جاتا وہاں پہلے ہی لوگ موجود ہوتے، کیونکہ بغداد میں قحط پڑا ہوا تھا اور لوگ روٹی کو اور کھانے کو ترسے ہوئے تھے۔ اگر کوئی چیز ملتی تو اس پر فقراء کا ہجوم جمع ہو جاتا۔ میں ان سے مزاحمت کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ آخر میں شہر میں لوٹ آیا، مگر یہاں بھی مجھے کوئی چیز دستیاب نہ ہوئی تاکہ میں کچھ کھا سکوں۔ غرض یہ کہ بے چین گلی کوچوں میں لا حول ولا قوت پڑھتا ہوا مارا مارا پھرتا۔ بالآخر پھرتے پھرتے سوق الرحائین کی مسجد کے قریب پہنچا تو اس وقت بھوک سے بالکل بےتاب ہو گیا، دماغ چکرانے لگ گیا، حواس گم اور خطا اوسان ہو گئے، بے ہوشی طاری ہو گئی، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور اسی پریشانی کے عالم میں دوڑ کر مسجد کے گوشہ میں جا بیٹھا۔ اسی اثنا میں ایک اجمی جوان مسجد میں نان اور بھنا ہوا گوشت لے کر آیا اور کھانے لگا۔ غلبہ بھوک کی وجہ سے میری یہ کیفیت تھی کہ جب وہ کھانا کے لقمے اٹھاتا تو بے اختیار میں بھی اپنا منہ کھول دیتا، حتیٰ کہ میں نے اپنے نفس کو اس نازیبا حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ اے نفس، بھروسہ اور توکل بھی آخر کوئی شے ہے، اتنی بے صبری کے کیا معنی ہیں؟ اتنے میں اچانک اس اجمی جوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ مجھے دیکھتے اس نے کہا، بھائی آئیے بسم اللہ کیجئے۔ میں نے انکار کیا، لیکن اس کے بے حد اصرار نے مجھے کھانے پر مجبور کر دیا۔ ابھی میں نے تھوڑا ہی کھایا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حالات دریافت کرنے لگا کہ آپ کون ہیں، کہاں کے باشندے ہیں اور کیا مشغلہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں۔ یہ سن کر اس نے مسرت انگیز لہجہ میں کہا کہ الحمدللہ میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں۔ اس کے بعد اس نے کہا، اچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا نام عبد القادر ہے۔ اس نے کہا، کیا آپ ایک جیلانی نوجوان جس کا نام عبد القادر ہے اس کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا، تو میں نے کہا کہ میں وہی عبد القادر ہوں۔ وہ گھبرایا، اس کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور بے چینی اور اضطراب سے کہنے لگا کہ بھائی خدا کی قسم، میں کئی روز سے آپ کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب میں بغداد پہنچا تو میرے پاس اپنا ذاتی خرچ ہی موجود تھا، مگر جب تمہاری تلاش اور جستجو کی تو کسی سے تمہارا سراغ نہ لگا، پتہ نہ چلا، یہاں تک کہ میرا نان اور میرا نفقہ ختم ہو گیا۔ ختم ہونے کے بعد متواتر 3 دن میں اسی حالت میں رہا کہ آپ کی امانت کے سوا میرے پاس کھانے خریدنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ کی والدہ نے کچھ پیسے بھجوائے تھے، کچھ اشرفیاں بھجوائی تھی جو میرے پاس تھی، اور مجھے فاقہ کا 3 دن گزرنے کو ہے اور پے در پے فاقہ ہونے کی حالت میں
تیسرے روز مردار کھانے کی اجازت ہوتی ہے، اس لیے میں آج تمہاری امانت سے ایک وقت کے کھانے کے دام نکال کر یہ کھانا خرید لایا ہوں، اور اب آپ خوشی سے یہ کھانا تناول فرما لیجئے۔ یہ آپ ہی کا کھانا ہے اور میں آپ کا مہمان ہوں۔ اگر پہلے بظاہر یہ میرا تھا، لیکن اب اس کے مالک آپ ہیں۔ میں نے حیرانی اور استعجاب سے پوچھا، کیا معاملہ؟ اس نے کہا کہ آپ کی والدہ نے آپ کے لیے میرے ہاتھ 8 دینار بھیجے تھے، جن سے بوجہ شدت فاقہ میں نے یہ کھانا خرید لیا ہے۔ میں نے آپ کی امانت میں ایک زبردست خیانت کی، جس کے ارتکاب پر میں آپ سے معافی کا خواستگار ہوں۔ اس کا یہ جواب سن کر میں نے اسے تسلی، تسکین اور اطمینان دلایا۔ پھر ہم دونوں سے جو کھانا بچا تھا وہ اس سے ہی دے کر میں نے اسے رخصت کر دیا۔ مل گیا جو اسے انعام خدا جانتے تھے، نہ برا جانتے تھے نہ بھلا جانتے تھے۔ حاجتیں لے کے کسی در پہ گئے تو نہ کہو، نہ زمیں بوس کی عادت تھی نہ تسلیم کی خو۔ اسی طرح شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک دن میں ایک صحرا میں ایک جگہ بیٹھا فقہ کا سبق یاد کر رہا تھا، اور افلاس و غربت، فاقہ، تنگ دستی کے ہاتھ سے نالا تھا کہ غیبی نے آواز دی کہ اے عبد القادر، جاقوت لاموت کے لیے قرض لے لے تاکہ تحصیل علوم میں تجھے دقت پیش نہ آئے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں کس منہ سے قرض لوں، میں تو ایک مفلس اور فاقہ کش آدمی ہوں، میرے پاس تو ایک جبہ تک نہیں، کس طرح ادا کروں گا؟ حاطف غیبی نے کہا، مطمئن رہو، ادا کرنا ہمارے ذمہ ہو گیا۔ یہ سن کر میں ایک نان بھائی کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے اس شرط پر ہر روز بطور قرض 1.5 روٹی دے دیا کر کہ اگر مجھے کہیں سے کچھ دستیاب ہو گیا تو تجھے ادا کر دوں گا، اگر میں مر گیا تو مجھے معاف کر دینا۔ نان بھائی نے جب یہ الفاظ سنے تو بے اختیار رو پڑا، کہنے لگا کہ حضرت، میں نے آپ کو اجازت دی، جو آپ کا جی چاہے مجھ سے لے جایا کریں۔ چنانچہ میں اس روز سے ہر روز 1.5 روٹی لے کر آیا کرتا تھا۔ جب مجھے روزانہ روٹی لا کر ایک مدت ہو گئی تو ایک دن مجھے یہ معاملہ بہت ناگوار گزرا کہ کھانے تو جاتا ہوں مگر ابھی تک کچھ ادا نہیں کر سکا۔ اتنا خیال آنا تھا کہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، فلاں دکان پر جا اور جو کچھ وہاں نظر آئے اٹھا کر اس سبزی فروش کو دے دے۔ جب میں اس دکان پر آیا تو وہاں ایک پارا زر پڑا ہوا تھا، میں نے اٹھا کر سبزی فروش کو دے دیا۔ شیخ ابو محمد عبداللہ جبائی کا بیان ہے کہ مجھ سے شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ اہل بغداد کی ایک جماعت علم فقہ میں مشغول تھی۔ جب غلہ کے دن آتے لوگ ایک گاؤں میں اناج مانگنے چلے جاتے اور وہاں سے کچھ غلہ وصول کر لاتے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آؤ تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ چنانچہ میں اس وقت کم سن تھا، اس لیے میں ان کے ہمراہ ہو لیا۔ اسی وقت ایک نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور بہت ہی نیک شخص تھا جسے شریف باقوبی کے نام سے پکارتے تھے۔ میں اس کی زیارت کے لیے گیا۔ اس نے مجھے اثناء گفتگو میں کہا کہ طالبان حق کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ پھر اس نے خصوصیت کے ساتھ مجھے سوال کرنے سے منع کیا۔ پھر اس کے بعد نہ میں کسی جگہ گیا اور نہ ہی میں نے کبھی کسی سے کوئی سوال کیا۔ شیخ عبداللہ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ پر بڑی بڑی ناقابل برداشت سختیاں گزرا کرتی تھی۔ اگر سختیاں پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی پھٹ جاتا۔ جب مصائب، تکالیف، سختیاں، صعوبتیں چاروں طرف سے مجھے احاطہ کر لیتی تو میں تنگ آ کر زمین پر لیٹ جاتا اور آیت کریمہ کا ورد کرتا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر میں زمین سے سر اٹھاتا تو میری سب کی سب تکالیف دور ہو جاتی۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب میں طالب علمی کے زمانہ میں مشائخ و اساتذہ سے علم فقہ پڑھا کرتا تھا تو سبق پڑھ کر جنگل کی طرف نکل جایا کرتا تھا اور بغداد میں نہ رہتا تھا۔ صرف جنگلوں، بیابانوں کے ویران اور خراب مقامات میں دن ہو یا رات، آندھی ہو یا جھکڑ،
موسلا دھار میंہ ہو یا اولوں کی بارش اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اسی وقت سر پر ایک چھوٹا سا امامہ باندھتا اور صوف کا جبہ پہنا کرتا تھا۔ برہنہ پا کانٹوں اور پتھریلی زمین میں گھومتا رہتا تھا۔ کاہو، ساگ اور دیگر ترکاریوں کی کونپلیں جو مجھے دریائے دجلہ کے کنارے مل جایا کرتی تھی کھا لیا کرتا تھا۔ الغرض کوئی مصیبت مجھ پر ایسی نہ گزری جس کو میں نبھا نہ سکا۔ ایک گاؤں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں، اللہ پاک نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا۔ ایسی نعمتیں کہ جن نعمتوں کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتے ہیں، مگر وہاں پر کچھ مسلمان تھے، اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے تمام لوگ کافر تھے۔ وہ کفار اپنی دولت پر بہت فخر کیا کرتے تھے، کیونکہ ان میں ہر ایک انسان بہت دولت مند تھا۔ ہر ایک کے پاس بے بہا پیسے تھے، کسی کو پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس کو سردار بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس سردار کی بیٹی بے پناہ مغرور، ظالم، گھمنڈی تھی۔ وہاں پر غریب لوگ صرف مسلمان ہی تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کی مدد کرنے والا وہاں پر کوئی نہ تھا۔ وہاں پر انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں خوب مہارت حاصل تھی، اور وہ جادو کی وجہ سے وہاں پر رہنے والے غریبوں پر بہت ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بے حد پریشان تھے، اور وہ لوگوں کو غلام بناتی اور مزدور بناتی تھی۔ اگر ان میں کوئی اس کی بات نہ مانتا تو اس کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچایا کرتی تھی۔ اس بستی میں چونکہ اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب وہ سردار کی بیٹی کے ظلم حد سے بڑھ گئے تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعائیں کی، اے اللہ، ہمارے چند نسلیں جو یہاں پر بچی ہوئی ہیں، ان نسلوں کو تو بچا لے۔ یہ سردار کی بیٹی جس نے ہمارا جینا دشوار کر رکھا ہے، یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، اور نہ ہی ہمارے پاس مال و دولت ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس جسمانی طاقت بچی ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا سکے۔ اللہ رب العزت نے اس بوڑھے کی دعا کو قبول فرمایا، اور یوں اس جگہ پر ایک اللہ والے کو بھیج دیا۔ اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر سپاٹے کرتے ہوئے نکلا تھا، بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آیا۔ اس زہریلے سانپ نے بادشاہ کو ڈس لیا، اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑا اور تڑپنے لگا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب اپنے سردار کو یوں تڑپتا ہوا دیکھا اور سردار کی غیر حالت دیکھی تو کہ جسے ایک زہریلے سانپ نے کاٹ لیا ہے، تو وہ فوراً اسے اٹھا کر گھر لے آئے تاکہ اسے بچانے کے لیے کچھ کیا جا سکے۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی جب یہ حالت دیکھی تو اپنے آس پاس کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ لاکھ کوشش کے باوجود زہر نکالنے میں سارے ناکام ہو رہے تھے، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی، ایک اللہ والے آئے، ان اللہ پاک نے اس مقصد کے تحت وہاں بھیجا تھا۔ اس اللہ کے ولی نے سردار کے گھر پر پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے پوچھا کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو، ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا ہے۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے، اور کوئی بھی اس کا علاج نہیں کر پا رہا۔ نوکروں نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں، اور میں ان کے علاج کی غرض سے یہاں آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے، کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے بہت غریب معلوم ہوتے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے کہ اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟
ارے یہاں تو اس کے پاس بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، ہمارے سردار کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور وہ تم جیسے غریب سے بھلا کیوں علاج کروائیں گے؟ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سردار کی جان بچ جائے پھر مجھے اندر جانے دو۔ غلام کہنے لگا ٹھیک ہے، ہم اندر جا کر اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے، سردار کی بیٹی سے کہا ایک غریب آیا ہے، کپڑوں سے فقیر معلوم ہوتا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر سکتا ہوں اور میں سردار کا علاج کروں گا۔ جو زہر تیزی کے ساتھ جسم میں پھیل رہا ہے میں اس کو باہر نکال پھینک کروں گا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے بلا لو۔ جب وہ اللہ والے اس کے گھر کے اندر گئے تو دیکھا سردار تڑپ رہا تھا، ٹانگ کو بار بار بستر پر پٹخ رہا تھا۔ اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا جہاں سانپ نے اس کو کاٹا تھا، اسی جگہ اللہ والے نے تھوک دیا، فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اس کی بیٹی دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ بھلا کون سا دیوانہ ہے، کمرے میں آیا، علاج کی بجائے اسی جگہ پر تھوک دیا جہاں صرف کاٹا تھا، اور بھاگ بھی گیا، اس کو کوئی گرفتار نہیں کر سکا۔ سردار کی بیٹی غصے میں تل ملا اٹھی کہ اس نے جو گستاخی کی ہے اس کی کوئی بات نہیں، تھوک کو میں صاف کروا دوں گی، مگر اس کو تو میں ابھی گرفتار کرواتی ہوں۔ اور اس نے اپنے سردار کے ایک نوکر سے کہا کہ اس تھوک کو صاف کرو۔ اس نوکر نے تھوک کو صاف کرنے کی بجائے اس کو اچھی طرح سے ٹانگ پر مل دیا۔ لڑکی نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس فقیر نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا، اب اس تھوک کو تم مل رہے ہو؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے سردار کے بیٹے کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا گیا فوراً سارا زہر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی، جو نیلی پڑ چکی تھی اب اصلی حالت میں آہستہ آہستہ واپس آ رہی تھی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار بالکل ٹھیک ہو گیا، ہوش میں آ گیا تو حیران رہ گیا۔ اسے بتایا کہ فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس نے کہا وہ بزرگ تو ہمارے لیے مسیحا ہے، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ انہیں میرے پاس لے کر آؤ، انہوں نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ہم اس کے احسان کا بدلہ ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سارے سپاہی اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے۔ وہ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی اللہ والے کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر جب سپاہی تلاش کرتے کرتے جنگل میں داخل ہوئے، وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اس کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، یہ نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے فوراً بعد اللہ والے کو پکڑ لیا، گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا۔ وہ کہنے لگا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، میرے لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی وجہ سے آپ جیسے لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والوں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ گھوڑا، یہ لباس بہت قیمتی ہے، مگر یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ سردار نے کہا فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو نوکر بھی دیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنی مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے حاضر ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ سردار نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی میں آپ سے کر دوں گا، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا پڑے گا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جہاں تک ہمارے معمولات ہیں ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کرتے ہیں وہ اللہ ہے، یعنی آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا پڑے گا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے یہ بھی دعا دی کہ میری اولادیں ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے گی۔ مجھے ایک بات بتائیں، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو
کس کو رونا پڑے گا؟ سردار نے جواب دیا اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہوا تو رونا مجھ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والا نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو۔ میں خوش ہوں، میں مسلمان ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ اگر یہ تمام چیزیں لے کر مجھے اپنا محلہ چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس طرح آپ نے مجھے نوازا ہے، میں اسی رب کے دین کو چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ صرف چند پیسوں کی خاطر میں ہر دن پیسہ نہیں کر سکتا، اور اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے بھیجا تھا وہ میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا، یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو سردار نے درویش کو رک جانے کا کہا اور کہنے لگے میں نے مال دے کر تمہیں آزمایا اور تمہیں پرکھا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہو۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے تھے تو تمہیں اس بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہم کتنے طاقتور ہیں، اور میری بیٹی اپنے عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے ابھی جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ اللہ والے نے کہا کہ اس نے جنگلی جانور کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر تو دکھائے۔ اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کچھ کہتا کہ اس پر وار کرو، اللہ والے نے جادوگرنی پر ایسی پھونک ماری کہ وہ اسی وقت ایک بہت بڑی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی، وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے زیادہ اونچا اس کا قد تھا۔ وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آئی، اپنا زہر اس پر اگلنا چاہتی تھی کہ اسی وقت اس نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ تھوکنے کی دیر تھی، وہ چھپکلی جلنے لگی اور جس سے گرمی کی وجہ سے اس کا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو چکا تھا۔ وہ مرنے والی تھی کہ سردار دوڑتا ہوا قدموں میں آ کر گر پڑا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا حضور اس گستاخی کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت کمزور سمجھا تھا، آپ کو آپ کا مذہب سے ہٹانا چاہا تھا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے تو میں سچ کہتا ہوں یہاں پر جتنے لوگ ہیں ہم پوری کی پوری بستی مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو وہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمارے دین میں جبر اور ظلم نہیں۔ اگر تمہارے بیٹی سے انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصلی حالت میں لانے کے لیے میں خود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور دعا کروں گا۔ سردار کہنے لگا کہ ہاں میری بیٹی اصلی حالت میں اگر آ جائے تو پھر ہم کسی پر ظلم و ستم نہیں کریں گے، اور میں دل سے اپنی بیٹی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ آج سے یہ کوئی بھی جادو ٹونا اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کرے گی، اور نہ ہی کسی مسلمان پر یہ ظلم اور جبر کرے گی۔ بس آپ اسے دوبارہ سے انسان بنا دے۔ اللہ والا نے چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو پھر سے انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے وہ لپٹ گئی، کہنے لگی مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ جل چکا تھا اور کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج اپنے باپ کے ساتھ میں آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی پر کوئی بھی کافر کسی مسلمان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، ظلم اور جبر نہیں کرے گا، بلکہ ہم سب یہاں مل جل کر رہیں گے اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے۔ ہم سب مسلمان ہو جائیں گے اور پھر یوں اللہ والے کے ہاتھوں پوری بستی کا سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا، اور سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور پھر اس بستی میں ہمیشہ کے لیے امن و امان قائم ہو گیا۔